ہمارے انسانوں کے جو حالات ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر جو ہے اللہ فیصلے نازل کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام شب معراج تشریف لے گئے۔ آپ ساتوں آسمان کا سیر کرتے کرتے آپ جو ہے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جو سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جس کے پتے، جس کے ٹہنیاں، جس کے پھول، جس کے پھل پورے کے پورے نورانی ہیں۔ دیکھا گیا کہ وہاں چند چیزیں نیچے سے اوپر جاتی ہے اور چند چیزیں اوپر سے نیچے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھی جو جبرائیل امین تشریف لائے تھے ساتھ، ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نیچے سے اوپر جو چیزیں جا رہی ہیں یہ آپ کی امت کے اعمال جا رہے ہیں، آپ کی امت کے اعمال جا رہے ہیں، اور اوپر سے جو نیچے اتر رہی ہیں یہ اللہ کے فیصلے عرش سے آ رہے ہیں۔ تو اعمال جیسے ہوں گے ویسے اللہ کے فیصلے ہوں گے۔ اچھے اعمال ہوں گے اچھے فیصلے ہوں گے، برے اعمال ہوں گے برے فیصلے اتریں گے۔ تو گویا اس وقت جو ہے ہمارے اوپر جو حکومت کی طرف سے یا وبائی امراض جو لاک ڈاؤن میں کورونا کے نام سے آیا یا اومیکرون کے نام سے جو بیماریاں آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں جو ہیں یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری گناہوں کی وجہ سے، ہماری برائیوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر ایمان والے کے حفاظت فرمائے۔ بزرگ دوستوں، گناہ کیا چیز ہے؟ شریعت کی نظر میں گناہ کہتے ہیں کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کو، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر اپنی زندگی جو گزارتا ہے، اس کو کہتے ہیں گناہ، اس کو کہتے ہیں گناہ، معصیت، یہی ہے نام ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ گناہ کے دو مطلب ہیں۔ ایک گناہ کیا ہے؟ اللہ ترک معمور، اللہ تعالیٰ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو چھوڑنے کا نام ترک معمور، یہ بھی ایک گناہ۔ مثال کے طور پر ہر بالغ مرد عورت پر جو ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جب سے بالغ ہوا اس وقت لے کر موت تک اس پر نماز فرض ہے، نماز کو چھوڑ دیا، وقت پر پابندی نہیں ہے تو گناہ ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھنے کا حکم ہوا، روزہ چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، کھا پی رہا ہے، جیسے عام دنوں میں 11 مہینوں میں زندگی گزار رہا ہے اسی طرح رمضان کے مہینے کو بھی کاٹ کر چلا رہا ہے، تو یہ ترک معمور ہوا۔ اور کسی آدمی پر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی تھی، سہولتیں مہیا دی تھی، اور اپنے ضرورت سے زیادہ اس کے پاس اتنا مال ہے جس کو صاحب نصاب کہتے ہیں شریعت کی نظر میں۔ اب زکوٰۃ کا وقت آیا تو زکوٰۃ دینے آدمی جھجکتا ہے، اس لیے کہ پیسہ میں خرچ کروں گا، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، جی پیسہ نکال کر 100 کا 2.5 روپے نکال کر میں باہر دوں گا تو میرے پاس لاکھوں کروڑوں روپے، ہزاروں روپے ہیں، تو ہزاروں لاکھوں روپے میرے کم ہو جائیں گے۔ تو گویا بخالت کرتے ہوئے آدمی جو ہے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، یہ ترک معمور، اللہ کے حکم کو چھوڑنے والا کہیں گے۔ اسی طریقے پر حج فرض ہے ہم پر، کسی آدمی پر حج فرض تھا، سال میں زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اللہ کا شکر ہے سال بھر جو ہے ہر سال جو حج فرض نہیں کیا، زندگی میں 1 مرتبہ جو ہے فرض کیا ہے۔ اب حج فرض ہونے کے باوجود تو میں کعبۃ اللہ جاؤں گا، مسجد نبوی جاؤں گا، بیوی بچوں کو لے کر جاؤں گا، تو اتنا لمبا چوڑا خرچ جو ہے اس میں لگ جائیں گے، اگر وہ پیسہ رہے گا تو میں ایک دکان سے اور ایک دکان بناؤں گا۔ اس طرح کے خیالات کر کے جو آدمی حج کو جانے سے دور رہتا ہے تو یہ ترک معمور کہلائے گا۔ اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم کیا ہے اس کام کو چھوڑنا ترک معمور میں شمار ہوتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے گناہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے فعل محظور کہتے ہیں علماء، جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا اللہ نے، جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو کرنا۔ مثال کے طور پر آدمی کو یہ کہا گیا کہ شراب نہیں پینا، شراب پی رہا ہے، زنا نہیں کرنا، زنا کر رہا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بول رہا ہے، حسد نہیں کرنا، حسد کر رہا ہے، تکبر نہیں کرنا، تکبر کر رہا ہے،
کسی کو گالی نہیں دینا، گالی دے رہا ہے، اخلاق سے نیچے گزر کر جو ہے زندگی گزار رہا ہے، اس کو کہیں گے فعل محظور۔ اپنی یہ اسی لیے کہتے علماء فرماتے ہیں فعل محظور جو ہے ہمارے سر کے تالو سے لے کر پیر کے تلوے کے جسم کے ہر عضو سے فعل محظور صادر نہ ہو جائیں، اس تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مثال کے لیے دماغ اللہ نے دی ہے، دماغ سے جو ہے کوئی ایسی برے گناہوں کا جو ہے تصور یہ ذہن میں نہ آوے، اور اپنی نگاہ جو ہے غیر عورتوں کی طرف نہ اٹھائیں جن کو اٹھانا جو ہے تمہارے لیے حرام کہا گیا ہے، اور اپنی زبان سے جھوٹ نہ بولے، چغل خوری نہ کرے، غیبت نہ کرے، یہ گناہ ہو جائے گا، اور اپنے ہاتھ سے کسی کو ظلم نہ کرے، یہ گناہ کہا جائے گا، فعل محظور کہا جائے گا، اور اپنے پیر کو جو ہے سیدھے راستے کے علاوہ دین کی خدمت کے علاوہ کسی اور راستے میں اپنے پیروں کو چلانا، قدموں کو آگے بڑھانا، یہ فعل محظور میں شمار ہو جائے گا۔ تو ایک ہے ترک معمور، اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم کیا اس کو چھوڑنا، اور جن کاموں کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم کیا، بچنے کا حکم کیا، اس سے نہیں بچنا، یہ فعل محظور ہے۔ تو یہ دو گناہ کے مطلب ہمارے سامنے علماء نے بیان کیے ہیں، اسی لیے ہمارے اکابرین نے جو ہے ان دو گناہوں کو رکھ کر جو ہے اس کے گناہ کے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، گناہ کے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ یہ گناہ کیا ہے؟ ذنوب شیطانیہ، شیطان کے ساتھ وہ گناہ کا